الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودہ کے سالانہ اجتماع خانقاہی ماہانہ اجتماع میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ میں خانقاہ حنفیہ کا فیض، خانقاہ حنفیہ کے شیخ حضرت متکلم اسلام شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ میں دو مقصد عطا فرمائے ہیں۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مقصد ایک مقصد ہے اور ایک اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ مختلف اکابرین نے، مختلف بزرگوں نے تقوی کی مختلف تشریحات فرمائی ہے، جن میں چند ایک میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرنا ہوا؟ عرض کیا جی ہاں گزرتے ہیں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہو؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، درمیان میں راستہ ہو تو کیسے گزرتے ہو؟ عرض کیا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے اوپر کپڑوں کو اس طرح سمیٹتے ہیں کہ کانٹوں سے بچ جائیں۔ فرمایا اپنی زندگی کو ایسے گزار لیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر اور گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا، اس کا نام تقوی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کو
اگر مجسم کیا جائے، انسان کی ہر خواہش کو ایک جسم دیا جائے اور ان جسموں کو پھر جمع کیا جائے اور یہ ان خواہشات کو مجسم کر کے بازار میں جائے، ہر خواہش جو ہے اس کو جسم ملے اور مجسم خواہش کو یہ بازار میں لے کر جائے، کسی بھی ایسی خواہش کو جو اس نے دل میں بسا رکھی ہے اس کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تو خواہش کا نام ہے۔ ہمارے دل کے اندر کتنی خواہشات ہوں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اگر ان کو جسم مل جائے اور آپ کے سامنے یہاں مسجد کے اندر لے آئیں، مثلا میرے دل کے اندر آنے والی خواہشات ان کو جسم ملے تو کتنی پر میں شرمندہ ہو جاؤں۔ فرمایا ایسی خواہش سے بھی بچے جس کو مجسم کیا جائے تو لوگوں کے سامنے لانے سے اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی 3 اقسام ہیں۔ تقویٰ کا اصل معنی ہے بچ جانا۔ پہلا ہے کہ کفر سے بچنا، کفر اور شرک سے بچنا۔ جو آدمی کفر اور شرک سے بچ جائے گا وہ خلود فی النار سے بچ جائے گا۔ خلود فی النار یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا، ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ نہیں رکھیں گے۔ اگر مومن ہے، کافر نہیں ہے، مومن ہے، مشرک نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ فائدہ ہے کفر سے بچنے کا، شرک سے بچنے کا۔ نمبر 2، گناہوں سے بچنا۔ گناہوں سے بچنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں۔ دخول فی النار، اس سے بچ جائے گا، جہنم میں اللہ پاک اس کو داخل ہی نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک ہے کیا کہتے ہیں، جائز خواہشات سے بھی بچنا، تقویٰ حاصل کرنا اور اعلیٰ درجات پر پہنچنا، اس کی برکت سے اللہ پاک جہنم سے بچائیں گے، خلود سے بھی بچائیں گے، دخول فی النار سے بھی بچائیں گے اور دخول فی الجنت اس کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں گے۔ زندگی کے اندر تقویٰ کو حاصل کرنا یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے، اللہ جل جلالہ کا حکم ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے حضرت، کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کی حکمت کیا ہے، روزہ کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے حکمت کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں حکم کس کا ہے، بس۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حکمت کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکم کس کا ہے۔ حکم اللہ جل جلالہ کا ہے، اس لیے ہم نے نماز کو پڑھنا ہے۔ حکم اللہ جل جلالہ کا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی، حکم مانیں گے تو اللہ جل جلالہ راضی ہو جائیں گے، اگر حکم نہیں مانیں گے تو اللہ جل جلالہ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوگی، اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے معاملات میں اللہ سے ڈر جو، اللہ سے ڈر جو۔ اب اللہ سے ڈرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اپنی زندگی میں تقویٰ لائیں گے تو اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی حکمت یہ ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے سے راضی ہوتے ہیں، تقویٰ اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ تو اس لیے اب میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہیں، میری حاجت کیا ہے؟
شادی نہیں ہو رہی، اچھا رشتہ مل جائے۔ میری حاجت کیا ہے کہ ملازمت نہیں مل رہی، ملازمت مل جائے۔ میری حاجت کیا ہے، بیمار ہوں تو مجھے شفا مل جائے۔ میری حاجت کیا ہے، شادی شدہ ہوں، اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے۔ میری حاجت کیا ہے، کاروبار کے اندر وسعت مل جائے۔ میری حاجت کیا ہے، میرے ہمسائے والا مکان بیچ رہا ہے، یہ بھی میں لے لوں، سودا ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ یہ میری حاجات ہیں۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے انہوں نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت اس نیت سے بھی پڑھے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ہم سب کی سب سے بڑی حاجت ہے، ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب کچھ مل گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا، اللہ ہم سے خوش ہو گئے، جب اللہ کی رضا مل گئی، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے۔ اور نتیجہ اس کا کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیں، وہ اس بات کا یقین کر لے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا، مجھے نیک اعمال کی توفیق نہ دیتا۔ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوتا، مجھے گناہوں سے نہ بچاتا، مجھے گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا، نافرمانی پہ لگا دیتا اور فرما برداری سے ہٹا دیتا۔ میرے اللہ نے فرما برداری سے ہٹایا نہیں، نافرمانی پہ لگایا نہیں۔ یقین ہے مجھے کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائیں تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو ضرور مل جاتی ہیں۔ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ تقوی آتا کیسے ہے، میں نے عرض کیا تقوی آتا کیسے ہے، اس کا اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں، جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جو۔ حضرت ہمارے دادا پیر حضرت حکیم الامت، حضرت ہمارے دادا پیر شیخ العربی والعجم حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ ہونا یہ چاہیے تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین، تقوی اختیار کرنا ہے تو تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کونوا مع الصادقین۔ فرمایا تقوی والے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے تقوی کی صورت اختیار کر رکھی ہے، صورتاً وہ تقوی ہیں، متقی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ متقی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، ای صادقین فی التقوی، کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو تقوی اختیار کرنے میں سچے ہیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو۔ اب یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جو، اور دوسرا یہ طریقہ ہے، اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، کونوا مع الصادقین، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم پر عمل ہو جائے گا، اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے، حکم کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں تقوی اختیار عطا فرما دیں گے، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے، بعض اوقات ذہن میں ایک بات آتی ہے، اشکال ہوتا ہے، ایک ذہن میں خیال آتا ہے، ہمیں تو اتنے سال ہو گئے ہیں جاتے ہوئے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو وہاں بیٹھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں کچھ نفع نہیں ہوا، ہم تو ہر مہینہ اجتماع پہ جاتے ہیں، ہم تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں،
ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، یہ بات غلط ہے۔ فائدہ ضرور ہوگا، فائدہ ضرور ہوگا اور ہوتا ہے۔ نمبر ایک فائدہ، اب جو ہم لوگ تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں، ہم گناہوں سے بچے یا نہ بچے؟ مغرب کی نماز مغرب سے شروع ہوتے ہیں، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز کا مل جانا، یہ نفع ہے یا نقصان؟ تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں، جیسے ہمارے قاری عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا مل کے چلیں۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی، نفع ہے، فائدہ ہوا۔ جماعت کے بعد اوابین کے نفل پڑھ لیے، اوابین کے نوافل پڑھ لیے، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے 40 سیغے درود شریف کے، درود پاک کے 40 سیغے جو مولانا محمد اصغر صاحب نے سنائے، ہم سب نے سنے، اس مجلس کے اندر ہم لوگ شریک تھے، تو ہمیں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا، اس کے اندر ہم شریک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے درود شریف کی مجلس، جو ہم نے گھٹنوں پر درود شریف پڑھا، درود پڑھ لیا۔ درود شریف ایسی عبادت ہے، فرمایا کہ ہر وہ عمل جو ریاکاری سے کیا جائے تو اس کا اندیشہ ہے قبول بھی نہیں ہوگا اور اس پہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ درود شریف ایسی عبادت ہے، اگر اس کو ریاکاری کے ساتھ پڑھا جائے پھر بھی ثواب ملے گا، پھر بھی ثواب ملے گا۔ تو درود شریف ہم نے پڑھ لیا۔ درود شریف کے بعد تلاوت قرآن کریم ہوئی، وہ ہم نے سن لی، سننے کا ثواب۔ قرآن کریم پڑھنا سنت اور سننا واجب، واجب پر عمل ہوا۔ ہم نے نظم سن لی، اس کا ہمیں ثواب ملا۔ سب نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر لی، جو واقعہ سورت کی تلاوت کر لی، کتنی آیات ہم نے پڑھ لی، کتنے حروف پڑھ لیے، مسجد میں بیٹھ کے پڑھے، باوضو ہو کے پڑھے، تو سورت واقعہ کی تلاوت کرنے پر ہمیں اجر ملا یا نہ ملا؟ تو فائدہ ہوا ہے یا نہیں فائدہ ہوا؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، حضرت دامت برکاتہم سے بیعت کا تعلق ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے غالباً، وہ 3-4 مہینے، اور نہ پچھلے سال بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جب ہمارے حضرت یہاں سے گئے، تشریف لے گئے بیرون ملک، اس کے بعد پھر تقریباً کوئی 4-5 ماہ وہ مرکز میں نہیں آئے، خانقاہ میں نہیں آئے۔ اب شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے وہ میں بات عرض کرتا ہوں۔ اب کچھ عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حافظ صاحب آپ خانقاہ اجتماع میں کیوں نہیں آتے؟ ناغے ہو گئے آپ کو، آپ آتے کیوں نہیں؟ ان کا سوال، ان کا جواب کتنا اچھا، اس پہ آپ توجہ فرمائیے۔ بظاہر جواب کتنا اچھا تھا، جواب یہ تھا جی حضرت شیخ دامت برکاتہم کی محبت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ پہلے میں خانقاہ میں آتا تھا، حضرت کا بیان سنتا تھا، دیکھتا تھا، بڑی تسلی ہوتی تھی۔ اب جب میں آتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتے، تو جب شیخ نظر نہیں آتے تو پھر میں خانقاہ میں آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بات کی بظاہر کتنا اچھا عنوان ہے، کیوں بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنا اچھا فائدے والا عنوان ہے۔ میں نے کہا اچھا ایمان سے بتانا، اب میں 4-5 ماہ سامنے رکھتا ہوں، آپ نے بات صحیح کرنی ہے۔ کہا جی ٹھیک۔ میں نے کہا کہ مغرب کی نماز تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھ لی، کیونکہ آپ خود امام بھی ہیں، تو امام ہے تو امامت کرائے گا۔ آپ نے وہ معمولات جو خانقاہ کے اندر مغرب کے بعد ہوتے ہیں، اوابین پڑھنا، سورۃ واقعہ کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، درود شریف کے مجلس میں شرکت کرنا، اس کے بعد بیان سننا، ذکر کرنا، پھر اجتماعی دعا کے اندر شرکت کرنا، یہ کتنے اعمال ہیں؟ اوابین 1، سورۃ الواقعہ 2، درود شریف 3، اور بیان تلاوت 4، بیان 5، اور ذکر 6، اور اس کے بعد دعا 7۔ کم از کم یہ 7 اعمال ایسے ہیں، آپ بتاؤ یہ اعمال کرتے ہو؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا اب 7 اعمال سے شیطان نے آپ کو محروم کر کے عنوان کتنا اچھا دیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عنوان کتنا اچھا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھو، میرا ذوق یہ ہے
شیخ ہوتے تو آپ کو آنا چاہیے تھا، آپ آتے آپ کو فائدہ ہوتا۔ شیخ چلے جائے، اب ان کی خانقاہ کو آباد کرنا آپ پر واجب ہے، تاکہ جن قوتوں نے، جن طاقتوں نے یہاں سے جانے پر مجبور کیا، ان کو ثابت کرو۔ شیخ ہوں گے تب بھی آئیں گے، نہیں ہوں گے تب بھی آئیں گے۔ ہم نے اپنے شیخ کے کیا کہتے ہیں مشن کو ہم نے جاری رکھنا ہے، اور اس سے زیادہ جاری رکھنا ہے۔ ایک بات ایک یہ ہے کہ میں آؤں، میرے شیخ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، شیخ ہے نہیں تو میں نہیں آؤں گا۔ اچھا، ایک ایک کر کے اگر سب کی نیت یہ ہو، ایک ایک کر کے چلے جائیں، نہ آئیں، شیخ کی خانقاہ میں کوئی مرید نہ آئے، تو شیخ کو کتنی خوشی ہوگی؟ کیوں بھائی؟ شیخ کو کتنی خوشی ہوگی؟ او بھائی، شیخ خوش نہیں ہوگا، شیخ کا دل ٹوٹے گا۔ میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی محنت کی، میں نے ان پر مشقت کی، آج سب چلے گئے۔ تو یہ جانا شیخ کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ شیخ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ جب شیخ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں فیض کیا ملے گا؟ فیض تو ملتا ہے خوشی سے، شیخ کا فیض ملتا ہے راضی ہونے سے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نفع نہیں ہوتا۔ کتنا نفع ہے؟ ہم ان ملنے والے جو نفع ہے اس پر میرا اور آپ کا غور نہیں ہوتا۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو قرآن نے کہا، اگر ہم اس کو سمجھیں، کونوا مع الصادقین، آنا جانا نہیں، آنا آ کے چلے جانا، یہ نہیں آ کے شیخ کی صحبت میں بیٹھ جانا۔ کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، اصل اس کا نفع ہوتا ہے۔ آدمی دور ہے، رابطہ مضبوط ہے تو یہ ساتھ ہے، آدمی قریب ہے، رابطہ نہیں ہے، قریب ہو کر بھی اس کو نفع نہیں ملے گا، قریب ہو کر نفع نہیں ملے گا اور دور ہو کر نفع ملے گا۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ مثلا دور ہے، رابطہ مضبوط ہے، دور ہے، رابطہ مضبوط ہے، اور ملنے والی ہدایات پر عمل ضرور کرتا ہے، اس کو نفع ملے گا۔ بالکل ساتھ بیٹھا ہوا ہے، حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، فکر کوئی اور ہے، ذکر کر رہا ہے، فکر کسی اور میں لگا ہوا ہے، ساتھ بیٹھ کر بھی اس کو نفع نہیں ملے گا۔ نمبر 3، ہم لوگ آتے تو ہیں نفع کی نیت سے نہیں آتے، دنیاوی غرضوں سے آتے ہیں، دنیاوی غرضیں۔ نمبر 1، ہم نے شیخ سے بیعت کر لی، یا حضرت شیخ کے کوئی مجاز ہے ان سے بیعت کر لی۔ شیخ کے مجاز سے بیعت ہونا در حقیقت شیخ ہی سے بیعت ہونا ہے، یہ یاد رکھنا۔ شیخ کے کسی بھی مجاز سے بیعت ہونا در حقیقت شیخ ہی سے بیعت ہونا ہے۔ اب بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ سر جی میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے لیکن میں بیعت آپ سے ہو رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ اتنے مشائخ کو چھوڑ کر آپ سے بیعت کر کے آپ پہ احسان کر رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو کسی اور سے بھی ہو سکتا تھا۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ نفع کیا ہوگا؟ اچھا میں نے گھر جلدی جانا ہے، یہ بات کرے گا، ساتھ کہے گا میں نے گھر جلدی جانا ہے۔ نمبر 2، بیعت ہوا، بیعت ہونے کے بعد یہ نہیں پوچھے گا ذکر اذکار کیا ہیں، معمولات کیا ہیں۔ ارے دعا کرنا، کاروبار بڑا مندہ ہے، پہلی دعا کاروبار کے لیے، تو نفع کیا ہوگا؟ نفع تو کاروبار کا ہوگا نا، کاروبار تو چل جائے گا، اعمال کی اصلاح نہیں ہوگی۔ کاروبار تو اچھا ہو جائے گا، اخلاق کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم لوگ آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں ارے تو بچے بہت بیمار ہیں، گھر والی صحت مند نہیں ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے۔ شیخ کی دعا سے بچوں کو صحت تو مل جائے گی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، آنے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، آنے والے کو اس طرح نفع نہیں ہوگا جس طرح نفع ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ اگر کوئی وہ بات اور بھی کرے، اس کو یہ اپنی طور پر مثبت بات سمجھے،
مثبت بات سمجھے گا پھر اس کا نفع ہوگا۔ مثلاً کیسے مثبت سمجھتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا تو وہ سردیوں کا موسم، ریڑھی لگائی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، آواز لگا رہا۔ اس کو کسی نے دیکھا، آواز کو سنا، جھوم اٹھا اور جھوم رہا ہے۔ کسی نے سمجھا، پوچھو تو صحیح، اتنے اچھے سنگترے اور مل مل رہے ہیں، مفت میں نہیں مل رہے، تو آپ کیوں جھوم رہے ہو؟ کہا کہ واہ، تم نے سنا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ تیرے، اچھے سنگ تیرے، اچھے سنگترے۔ اور وہ تو سنگترے جس کو مالٹا کہتے ہیں، وہ سنگترے بیچ رہا ہے، مالٹے کی تعریف کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے جو میرے شیخ کے ساتھ جڑا، اچھے سنگترے، اچھا وہ ہے جو تیرے سنگ ہو گیا۔ جب یوں مثبت سوچ ہو تو پھر نفع ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر قریب رہ کر بھی مصافحہ کر کے بھی، بیعت کر کے بھی، اگر ضروریات اور ہیں، اپنی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، اپنے اعمال کی ضرورت ہی نہیں، اپنے اخلاق کی تربیت کی ضرورت ہی نہیں، اپنے جب بھی فون کرنا ہے، جب بھی مشورہ کرنا ہے، حضرت میں اپنے گھر کے معاملات میں کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت میں کیا کہتے ہیں کاروبار کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت میں یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں، وہ جن امور میں مشورہ کرے گا ان میں تو اس کو نفع ہوگا، لیکن اس کی اپنی ذات کو نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے نفع نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نفع کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ غور نہیں کرتے۔ کونوا مع صادقین، صادقین فی التقوی، ان کی معیت میں ہو جائیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو نفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیخ ہدایات دیتے ہیں، ہم ان کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، خود مجتہد بنتے ہیں۔ مثلا حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ذکر کرو، یہ 4 تسبیحات کرو، بالکل اس ڈاکٹر کی طرح جو کہتا ہے بھائی یہ 21 گولیاں ہیں، 3 آپ نے کھانی ہے، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام، 3 کھانی ہے، 7 دن کا کورس ہے، 7 دن کے بعد آنا، پھر مجھے بتانا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ روزانہ ایک کھاتا ہے، کہتا ہے چلو ایک ہے، 7 دن کے بجائے 14 دن کھا لیں گے، کیا ہوا، کھا تو رہا ہوں نا، ایک کھا رہا ہوں، چلو 14 دن کے بجائے 21 دن چل جائے گا۔ 21 دن کے بعد گیا، کہتا ہے بظاہر تو بخار اترا، اندروں نہیں ٹوٹیا، اندر بخار ہے، اندر بخار رہتا ہے۔ کہتا ہے کھائی کیسے دوائی؟ کھائی، ہاں جی کھائی۔ کتنی گولیاں کھائیں؟ 21 کھائیں، جی بالکل 21 کھائیں۔ 7 دن میں کھائیں؟ نہیں، 21 دنوں میں کھائیں۔ کھائی تو 21، اور کھائی ایسے جیسے اپنی مرضی تھی، جیسے اپنی مرضی تھی۔ تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ بھئی شیخ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک طبیب کی طرح ہے، روحانی طبیب کی طرح ہے۔ ایک وہ ذکر بتا رہے ہیں، ایک وہ گناہوں سے چھوڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جب رابطہ کریں گے نہیں، خوراک کھائیں گے نہیں، پرہیز کریں گے نہیں، پھر کہیں گے بیعت تو کی ہے، ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، 4 سال ہو گئے، ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ شیخ کا بتایا ہوا نہ تو ذکر کرنا ہے، نہ شیخ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہے، نہ شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے ہیں، اور نہ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں کی دلدل میں رہنا ہے۔ شیخ کو عمل کی اطلاع نہیں کری، اب شیطان آئے گا، ذکر کرتے ہو؟ جی نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ بھئی شیخ کو بتاؤ تو صحیح نا، ذکر نہیں ہوتا۔ اب شیطان کیا کہے گا، اچھا شیخ کو آپ خط لکھیں گے، میسج کریں گے، ارے 1 مہینہ ہو گیا ذکر نہیں کر رہا، شیخ کے دل میں کیا بات جائے گی؟ وہ کوئی شیخ ہے جو اپنی مرید سے نفرت کرے؟ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں شیخ ماں کی طرح ہے۔ ماں اپنے بچے کو، اگر اس کا بچہ پیشاب کر دے، اگر پیپر میں پلٹی کر دے، اگر شلوار کو گندی کر دے، تو وہ ماں کو بتائے گا کہ وہ اماں پیشاب کر دیا، ماما پارٹی ہو گئی۔ اب اس کی ماں اس کی شلوار کو اتار کر، اس کو دھو کر، صاف کر کے اپنے گلے سے لگائے گی، نہ یہ کہ اس کو دور کر دے گی۔ تو پیشاب کرتا ہے، تو گند کرتا ہے، تو میرا بیٹا ہی نہیں،
آج تک وہ ماں آپ نے ماں نہیں دیکھی. وہ کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کی پیشاب کی صفائی نہ کرے. ماں سے زیادہ شیخ اپنے مرید سے محبت کا تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنے مرید کے گناہوں کو صاف کرتا ہے. گناہوں کو صاف کر کے اس کو گناہوں سے توبہ کرا کے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا کے بتاتا ہے کہ بیٹا مجھے اب تجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہے, پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, میرے طالب علم ساتھیوں اور میرے بھائیوں, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے اور تقوی کا ذریعہ شیخ کی ہدایات پر عمل کر کے اور شیخ کی معیت میں رہ کے تقوی کو حاصل کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ دور نہیں ہے, رابطہ مضبوط ہے تو دور والا بھی قریب ہے, دور والا بھی قریب ہے. ویسے تو آج کل ایک جملہ عرض کرتا ہوں, آپ حضرات نے دیکھا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا, یہ موبائل کی وجہ سے قریب والے دور ہو گئے اور دور والے قریب ہو گئے. کیوں بھئی ایسے آئیے نہیں, دور والے قریب ہو گئے اور قریب والے دور ہو گئے. 10 بندے ایک مجلس میں بیٹھے ہیں, 10 کے 10 جو دور ہیں ان کے ساتھ میسج پہ لگے ہوئے ہیں, کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے, کیا کر رہے ہو, دوستوں کے ساتھ بیٹھو ہوں, کیا کر رہے ہو, ابھی کھانا کھانے لگا ہوں, دسترخوان ہے, یہ کھا لیا, وہ اس کو بتا رہے ہیں. جو دور ہے, جو قریب ہے, وہ ویسے بیٹھا ہوا ہے, تھوڑی دیر بعد اور سنا, وہ کتنا اور سنائے گا, کوئی بات کرو, کوئی پوچھو, کوئی بتاؤ. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں, قریب والے دور ہو گئے, دور والے قریب ہو گئے. تو ہمیں یہ چاہیے, یہ نہیں کہ جو قریب ہیں ان کو دور کر دیں, بلکہ جو دور ہیں ان کے قریب ہو جائیں, اپنے شیخ کے قریب ہو جائیں. اور جو مرکز کے اندر آپ حضرات تشریف لاتے ہیں, مرکز کے اندر خانقاہ حنفیہ سرگودا کے اندر حضرت شیخ دامت برکاتہم کے مجازین ہیں. مختلف اساتذہ کرام کو حضرت استاد جی دامت برکاتہم نے اجازت دی ہوئی ہے, بیعت کی اجازت بھی ہے, اصلاح کی اجازت بھی ہے. تو آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت کے کسی ایک استاذ جس کے ساتھ مزاج ملتا ہو, جس کے ساتھ رابطہ آسان ہو, جس کے ساتھ تعلق آسان ہو, ان کی صحبت میں رہ کے, ان کے رابطے میں رہ کے, ان کی ہدایات پر عمل کر لیں گے اور آسان ہو جائے گا. مجاز سے رابطہ کرنا در حقیقت شیخ سے رابطہ رکھنا ہے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی تقوی کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.